جو نیتیں حاجتیں منتیں مرادیں دعائیں لے کر صاحب خانہ سمیت اس مجلس میں اکٹھے ہوئے ہیں، سب کی قبولیت کے لیے بھی صلوات پڑھ لیجیے۔ خاتون فاؤنڈیشن کے جتنے بھی اراکین ہیں، آپ جتنے شرکاء ہیں، جہاں جہاں ایام فاطمیہ میں مجالس ہو رہی ہے، ان سب کے خاندان کے جتنے بھی مرحومین ہیں، ہمارے اپنے خاندان کے جتنے بھی مرحومین ہیں، خاص طور پر اس علاقے کے وہ مرحوم عزادار جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، سب کی مغفرت اور درجات کی بلندی کے لیے بھی صلوات پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الواحد الاحد وفرد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، الصلاة والسلام علی اول العدد ورسولہ المصدق المصطفى الامجد ومحمود الاحمد حبیب الہ العالمین ابی الزہراء اللہم صلی علی محمد وآل محمد ثم الصلاة والسلام علی اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومصابیح الہدایہ وسفینۃ النجات، اما بعد، قال الرحمن فی القرآن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد خلقنا الانسان فی احسن التقویم، صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ارباب دانش و صاحبان علم حضرات، سابقہ مجالس میں عرض کر رہے ہیں کہ اللہ نے انسان کو بہترین مخلوق بنایا ہے، بے شک بہترین چہرے والا بنایا ہے، خوبصورت ترین ہستی بنائی ہے، اور بہترین لمحات میں اللہ نے انسان کو بنایا ہے۔ اب اگر یہ انسان اپنی انسانیت پر قائم رہنا چاہے تو فطرتاً اسے اکمل ترین افراد سے محبت ہو۔ سبحان اللہ۔ کائنات کے اکمل ترین انسان محمد و آل محمد ہے، جن کے وجود پہ دنیا اگر نقص ڈھونڈنا چاہے تو ڈھونڈنے والے میں تو نقص آ سکتا ہے، ان میں کبھی نہیں آ سکتا۔ ان تمام شخصیات کے مرکز و محور کا نام زہرا ہے۔ بے شک جیو کہ سیدہ پر ہی گفتگو کر رہے ہیں تو میں چاہوں گا کہ سیدہ کا ہی تعارف آپ کی خدمت میں بیان کر دیا۔ بسم اللہ۔ تمام کے مرکز و محور کا نام زہرا ہے۔ بے شک عرش پہ حجاب عصمت تھا، آدم نے جب حجاب عصمت میں دیکھا آدم کو ایک نور نظر آیا۔ کیا نظر آیا؟ نور نظر آیا۔ اس نور کے گلے میں ہاتھ تھا، پیشانی پہ ٹیکا تھا، کانوں میں گوشوارے تھے۔ رب العزت سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ یہ نور کون ہے اور یہ کون ہے؟ جہاں کل بات چھوڑی تھی،
عرش پہ اللہ نے جب بھی کسی کو بھی اس خاندان کا تعارف کروایا ہے تو محمد کے ذریعے نہیں کروایا، زہرا کے ذریعے کل عرض کیا تھا کہ جبریل کو تعارف کروایا تو کس کے ذریعے؟ سیدہ کے ذریعے۔ آدم کو تعارف کروایا تو سیدہ کے ذریعے۔ یہ جو نورانیت تجھے نظر آ رہی ہے اسے زہرا کہتے ہیں، یہ جو پیشانی پہ تجھے نظر آ رہا ہے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں، یہ جو گلے میں تجھے نظر آ رہا ہے اسے مرتضیٰ کہتے ہیں، یہ جو کانوں میں گوشوارے نظر آ رہے ہیں اسے حسن و حسین اور اس کی اولاد کہتے ہیں۔ اللہ کرے آپ تک جملہ پہنچا دو، زیور کی حیثیت تب بنتی ہے جب اسے کوئی پہنے۔ زیور گھر میں پڑا رہے تو خالی زیور ہے، ایک قیمتی چیز ہے، لیکن اگر کوئی اسے پہن لے تو سج جاتا ہے۔ اللہ نے یہ سارا انتظام کر کے بتایا کہ محمد سے لے کر مہدی تک سجدے ہی تب ہیں، سمرتے ہی تب ہیں جب ان میں زہرا آ جاتی ہے۔ ایک ساتھ پڑھیے گا سیدہ کی مشکل ہو جائے تو معاف کیجئے۔ بسم اللہ۔ تو سیدہ مرکز و محور ہے نبوت و امامت کا، سیدہ مرکز و محور ہے نبوت و امامت کا۔ آج پھر تھوڑا سا آپ کو پیچھے لے کے جانا چاہ رہا ہوں اور اللہ کرے آپ میرے ساتھ سفر کر سکیں۔ بسم اللہ۔ میں آج چند باتیں دینا چاہ رہا ہوں، پھر ذہن نصیب پتہ نہیں کب آپ کی اور میری ملاقات ہوگی، اور وہ بھی ایام فاطمیہ میں۔ تھوڑا آگے بڑھیے گا۔ لا الہ الا اللہ دنیا کا میرے خیال میں کوئی بھی مذہب ایسا نہیں ہے جو اللہ کو نہ مانتا۔ ماننے کے انداز، کوئی بھگوان کہہ کے مانے، کوئی رام کہہ کے مانے، کوئی گاڑ کہہ کے مانے، ماننے کے انداز ہے اللہ کو سب مانتے ہیں۔ انسانی خلقت سے پہلے بھی جو مخلوقات تھی وہ اللہ کو مانتی تھی۔ اب کلمہ تو انہوں نے پڑھ لیا تھا، اب پتہ کیسے چلے کہ انہوں نے جو اللہ کا کلمہ پڑھا ہے وہ دل سے پڑھا ہے یا زبان سے؟ اچھا نہیں، اسے اور آسان کرو تاکہ بچے بھی سمجھیں۔ مومن اور منافق میں فرق کیا ہے؟ مومن اور منافق میں کیا فرق ہے؟ عموماً لوگ تعریف کرتے ہیں جو کچھ دل میں ہو وہی زبان پر ہو تو وہ بندہ کیا ہے؟ مومن۔ زبان پر کچھ اور ہو، دل میں کچھ اور ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ بول پڑھیں، منافق کہتے ہیں۔ یہ دل میں کچھ اور، زبان پر کچھ اور، اسے کیا کہیں گے؟ منافق۔ بچا ہوا ہے کوئی بندہ؟ یہ جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہو سارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے جو رکھتے ہو وہی زبان پہ بھی ہوتا ہے؟ سیدہ کی مجلس میں بیٹھے ہیں، جواب سوچ کے دیجئے گا۔ تو پھر یہ کیا ہوا؟ منافقت ہوئی نا۔ پھر منافق پر کیا ہے؟ کیا اس منافقت پر بھی لعنت ہے؟ نہیں، یہی کچھ چیزیں سمجھانا چاہ رہا ہوں، اس کے بغیر میں اور آپ زندہ ہی نہیں رہ سکتے۔ چلیں باقی جگہوں پر تو چھوڑیں، بیوی کے دل میں جو شوہر کے لیے ہوتا ہے اور شوہر کے دل میں جو اپنی بیویوں کے لیے ہے، اگر وہی سچ آپ جا کے اس کے منہ پر بول دیں گھر چلے گا؟ نہیں چلے گا نا، بگڑ جائے گا نا۔ آج یہ دو چیزیں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو روزمرہ کی منافقت ہے نا اس پر لعنت نہیں ہے، اگر سامنے والا کر رہا ہے تو میں بھی کر رہا ہوں، اصل میں لعنت اس پر ہے جو عقیدے کا منافق ہے۔
اصل میں لعنت اس پر ہے جو عقیدے کا منافق ہے. اب میں وہی عقیدے کا منافق دکھانا چاہ رہا ہوں. فرشتوں کی صف میں پہنچ گیا تھا ابلیس, لا الہ الا اللہ پڑھتا تھا یا نہیں. اب پتہ کیسے چلے کہ مومن ہے یا منافق؟ وہ تو دلوں کے حال جانتا ہے, لیکن جو دلوں کے حال نہیں جانتے انہیں تو دکھانا ہے نا اس نے. اب یاد رکھیے, لا الہ الا اللہ دل سے بڑا ہے یا زبان کی نوک سے؟ اللہ نے لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں کے سامنے رسالت رکھ دی. جس نے رسالت کا کلمہ پڑھ لیا وہ توحید کا مومن ہے, جس نے رسالت کا نہیں پڑھا وہ رسالت کا کافر ہے, توحید کا منافق ہے. میرا ساتھ دیجیے گا, باتیں تھوڑی مشکل کرنا چاہ رہا ہوں. سفید داڑھی والوں سے دعائیں لوں گا لیکن بات سمجھتے جائیے گا. جس نے لا الہ الا اللہ کے بعد رسالت کا کلمہ پڑھ لیا وہ توحید کا کیا ہو گیا؟ مومن. جس نے رسالت کا کلمہ نہیں پڑھا وہ رسالت کا کافر ہے, توحید میں منافق ہے. اسی لیے اللہ نے ابلیس کو کہا تھا فخروج انک رجیم, نکل جا تو مردود ہے, وکان من الکافرین, تو رسالت کا کافر ہے, توحید کا منافق ہے. توحید کا مومن وہ ہے جو رسالت کا کلمہ پڑھ لے. اب جس بندے نے محمد رسول اللہ پڑھ لیا ہے پتہ کیسے چلے کہ رسالت کا مومن ہے یا نہیں؟ توحید کا تو مومن ہو گیا, اب پتہ کیسے چلے کہ رسالت کا مومن ہے یا نہیں؟ محمد رسول اللہ کا کلمہ دل سے پڑھا ہے یا زبان کی نوک سے؟ اللہ نے کہا محمد اجتماع کر, سب کو ایک جگہ پہ اکٹھا کر, علی کی ولایت پیش کر. اگر علی کی ولایت کا کلمہ پڑھے تو تیری رسالت کا مومن ہے, اگر نہ پڑھے تو ولایت کا کافر ہے, رسالت کا منافق ہے. کہتے ہیں کہ علی ولی اللہ کیا ہے جی؟ پہچان ہے کس کی؟ مومن اور منافق کی. لیکن یہ جو مومن اور منافق کی پہچان ہے علی ولی اللہ, یہ مومن اور منافق کی پہچان ہے رسالت میں. سبحان اللہ. محمد رسول اللہ پہچان ہے توحید کے لیے. کس کے لیے؟ توحید کے لیے. علی ولی اللہ پہچان ہے رسالت کے لیے. اب جنہوں نے غدیر میں علی ولی اللہ پڑھا سارے مومن ہیں. ساتھ دیجیے گا میرا ذرا, سارے مومن ہیں نہیں ہے؟ سارے مومن. آپ کو کیسے پتہ چلا؟ آپ نے جواب کیا دینا جی؟ دل سے نہیں پڑھا. آپ دلوں کے حال جانتے ہیں؟ جانتے ہیں دلوں کے حال؟ نہیں جانتے نا. پتہ کیسے چلا؟ عمران کاظمی کا یہ ترازو, یہ میزان نوٹ کر لے, قیامت تک اس میں تولتے جائیے گا. اس سے بڑا میزان آپ کو ملے گا ہی نہیں. لا الہ الا اللہ کا مومن, محمد رسول اللہ پڑھے تو مومن, نہ پڑھے تو رسالت کا کافر, توحید کا منافق. محمد رسول اللہ کا مومن, علی ولی اللہ پڑھے تو رسالت کا مومن, نہ پڑھے علی ولی اللہ ولایت کا کافر, رسالت کا منافق. اب پتہ چلا
راز بتا رہا ہوں، میں نے عرض کیا تھا رازوں میں سے ایک راز بتا رہا ہوں، بطول ہے ولایت علی کے لیے گئی ہے، اب جس نے بطول کا حق دیا وہ ہو گیا مومن، جس نے نہیں دیا وہ حق بطول کا کافر ہے، ولایت علی کا منافق ہے، اور منافق پر کل بھی لعنت تھی آج بھی۔ تصوراتی طور پہ ایک لمبی چھلانگ لگائیں گے، یہ میں آپ کو لے کے گیا 1400 سال پیچھے، اب آپ کو لے کے جانا چاہ رہا ہوں نامعلوم وقت تک ایک چھلانگ لگانا چاہ رہا ہوں، مجھے بھی نہیں پتا وہ کب ہے، لیکن ایک چھلانگ لگائیں گے تصوراتی طور پہ میرے ساتھ، وہاں تک پہنچیں گے کل سرات پر کیلکولیٹر ہے یا میزان؟ میزان ہے، کیلکولیٹر اور میزان میں فرق کیا ہے؟ جی بچے، کیلکولیٹر پہ چیزیں گنی جاتی ہیں، چیزیں گنی جاتی ہیں، میزان پہ چیزیں کل سرات پہ کیا ہے؟ میزان ہے، کل سرات پہ کیا ہے؟ میزان ہے، میں تجھے بتاؤں وہ میزان ہے کیا؟ اللہ کرے بات پہنچا جاؤں تو میرے آنے کا فائدہ ہو جائے گا، بتاؤں میزان کیا ہے؟ تو نمازیں لے جا، ہزاروں لے جا، کروڑوں لے جا، لاکھوں سجدے لے جا، لاکھوں روزے لے جا، نہ اللہ نے گننے نہیں ہے، ٹوٹل نہیں کرنا ہے، نماز ایک لے جا، روزہ ایک لے جا، ترازو پہ رکھ کے تولا جائے گا، اس ترازو کا نام ہے حق زہرا، جس نے دیا ہے ایک سجدہ بھی قبول ہے، جس نے نہیں دیا اس کے آج بھی لعنت بنے۔ سرات کے میزان کا نام ہے زہرا، وہاں حق زہرا پہ بات تولی جائے گی، زہرا راضی تو سجدہ ایک بھی کافی ہے، وزن کیا جائے گا نا، وزن کیا جائے گا، اور جو جس سے زہرا ناراض کروڑوں سجدے بھی پھینک دیے جائیں گے، ملا بچے گا کہاں؟ ایمان زہرا ہے بولنا علی ہے۔ مولانا حبیب پھر ایک اشارہ کر رہے ہیں تھوڑے اور آگے آ جائیں، میں نے ٹیبل تھوڑا پیچھے کھینچ لیا، آپ آگے آ جائیں، آ جائیں آپ سارے اٹھ کے آ جائیں۔ ایک صلوات اور پڑھیے گا مل کے بابا۔ جو بچے اسکول میں بھی دیر سے ہیں استاد انہیں کلاس کے باہر ہی کھڑا کرتا ہے، بینچوں پہ بیٹھنا ہو تو پہلے آ جایا کرتے۔ ایک صلوات اور پڑھیے گا مل کے بابا۔ یہاں جگہ کافی بن گئی، ادھر آ جائے، بسم اللہ، آگے آ جائے، پوری یہ لائن ہی آگے آ جائے۔ ایک صلوات اور پڑھیے گا مل کے بابا سے۔ سردار محمد علی تھوڑا سا آگے آ جاؤ، ایک صلوات اور بھی پڑھیے گا میرے بابا سے۔ ماشاءاللہ اپنے ذہنوں کو مرکوز کرنے کے لیے ایک صلوات پڑھیے گا میرے بابا۔
بچو گے کیسے؟ دشمن زہرا بھی سوچے کیسے بچے گا، منکر ولایت علی بھی سوچے بچے گا کیسے؟ جیو 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 جیو، کیا بات! زہرا میزان ہے، زہرا کیا ہے؟ کیا ہے؟ میزان ہے۔ اللہ نے یہ میزان دیا ہے مصطفیٰ کو۔ اللہ نے یہ میزان کسے دیا ہے؟ مصطفیٰ کو۔ اس میزان پہ تولے گا علی، اس میزان پر تولے گا علی۔ دربار اس لیے نہیں گئی تھی کہ اسے کھجوروں کی ضرورت تھی، دربار اس لیے گئی تھی وہ جو جھوٹے علی علی کرنے والے تھے ان کے چہرے سے نقاب اتارنے۔ فتح اپنی جگہ پہ اہمیت رکھتا ہے، فتح اپنی جگہ پر اہمیت رکھتا ہے، لیکن اصل دکھانا کیا تھا کہ غدیر میں جنہوں نے بیعت دل سے کی ہے، جنہوں نے زبان کی نوک سے کی ہے، خدا کی عزت کی قسم، کائنات کی ساری عورتوں میں سے غدیر میں واحد عورت ہے زہرا جس نے بیعت علی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کی۔ اچھا ایک جملہ آئی گیا ہے تو بچوں کے لیے صرف بزرگ تو آپ جانتے ہوں گے، بیعت کیسے لی جاتی ہے؟ ایسے یا ایسے؟ ایسے؟ یہ بیعت نہیں ہے، یہ بھیک ہے۔ یعنی میرا لفظ سمجھ آیا؟ بیعت ایسے نہیں لی جاتی، یہ کیا ہے؟ بھیک ہے۔ غدیر میں علی کی بیعت ہو رہی ہے، ولایت کی بھیک نہیں مانگی جا رہی۔ وہاں بیعت ایسے نہیں تھی، علی کا ہاتھ یہاں تھا، بیعت لینے والے ہاتھ یہاں رکھ رہے ہیں۔ اس مقام پر علی کا ہاتھ اوپر تھا، چونکہ میرے نبی کا ایک جملہ ہے حدیث ہے کہ نیچے والے ہاتھ سے اوپر والا ہاتھ بہتر ہوتا ہے، چونکہ نیچے والا ہوتا ہے لینے والا، اوپر والا ہوتا ہے دینے والا۔ اور قرآن کی آیت بھی ہے ید اللہ فوق ایدیہم، وہ تمہارے ہاتھوں کے اوپر، علی کا نہیں اللہ کا۔ واحد بطول ہے جس نے ہاتھ ایسے ساتھ رکھا، علی نے بھی ہاتھ یوں رکھا، یہ بیعت برابری کی سطح پر۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے رسول نے بھی کہا ہے کہ اگر علی نہ ہوتا تو زہرا کے برابر کوئی ہے۔ سے مکری ہے، زہرا بیعت میں ڈٹ گئی ہے، اور یہ زہرا کا احسان ہے ہمیں علی بچا کے دے گئی ہے۔ یہ زہرا کا احسان ہے ہمیں علی بچا کر دے گئی ہے۔ یہ سیدہ کا کرم ہے کہ ہمیں ولایت علی بھی بچا کر دے گئی، ہمیں شیعت بھی بچا کر دے گئی، مصطفیٰ کا دین بھی بچا کر دے گئی۔ سیدہ کیا ہے آئیے ذرا دیکھیے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے جب بھی میں تمہیں نعمت دوں نا، آج سیدہ پر ہی گفتگو ہوگی، میرا ساتھ دیتے رہیے گا۔ کوشش تو کر رہا ہوں کہ یہاں جو بھی مجلس سے پڑھی ہے سیدہ کے موضوع سے باہر نہ جاؤں، لیکن اگر کہیں چلا بھی جاؤں تو معذرت ہو، لیکن میری کوشش یہی، جب بھی تمہیں کوئی نعمت ملے
تو شکرانہ کرو، میں نعمت میں اضافہ کروں. جب بھی تمہیں کیا ملے؟ نعمت ملے تو کیا کرو؟ شکر ادا کرو، میں اپنی نعمت میں اضافہ کر دوں گا. اس کا مطلب ہے نعمت کے ملنے پر شکر ہے. اب شکر کے دو انداز ہیں. ایک انداز ہے شکرن للہ، ہو گیا پانی پیا نعمت ہے، شکرن للہ ہو گیا، الحمدللہ ہو گیا. اب آپ نے آگے سے جملہ کہہ دیا شکرن للہ ہو گیا. ایک انداز کیا ہے؟ آپ نے اس نعمت کو استعمال کیا، یہ بھی نعمت کا شکر. نعمت کا استعمال بھی نعمت کا شکر ہے. اللہ نے آپ کو پیسے دیے ہوئے ہیں، آپ اچھے کپڑے پہن سکتے ہیں، آپ پھٹے پرانے کپڑے پہن کے چل رہے ہیں کہ میں تو سادہ ہوں. یہ سادگی نہیں، یہ کفران نعمت ہے. یہ سادگی نہیں، یہ کفران نعمت ہے. دنیا جو ہمیں کہتی ہے نعمت کا استعمال کیا ہے؟ نعمت کا شکر. نعمت کا استعمال نعمت کا شکر ہے. دنیا میں کہتی ہو علی والوں گلی گلی میں جاتے رہتے ہو، علی علی کرتے رہتے ہو. ہم نے کہا علی علی کرنا علی کا استعمال ہے، اور نعمت کا استعمال نعمت کا شکر ہے. کئی انداز میں لے کر جاؤں گا آپ کو. نعمت کا استعمال کیا ہے؟ نعمت کا شکر. چھوٹی سی قرآن کی ایک آیت سورت پڑھنے لگا، بچوں کو بھی یاد ہوگی، میرے ساتھ پڑھ لیجئے گا. میں اس میں سے آج آپ کو نعمتیں گنواتا ہوں. کیا گنواتا ہوں؟ نعمتیں. میں نہیں گنوا رہا، اللہ گنوا رہا ہے محمد کو، اور ساتھ میں کہہ رہا ہے محمد شکر بھی ادا کر. کیا کر؟ شکر بھی ادا کر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح، آگے کیا ہے؟ ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. اب رکے. جب اللہ کی مدد آ گئی، اللہ کی مدد کا آنا نعمت، اللہ کی مدد کا آنا نعمت، فتح کا ہونا نعمت، دشمن کا شکست کھانا نعمت، تلوار کا نہ چلانا نعمت، خالی رو پڑ جانا، یہ فتح مکہ کی ہے، خالی رو کا پڑ جانا نعمت، لوگوں کا چوک در چوک محمد کی آکے بیعت کرنا نعمت، محمد کی رسالت کا کلمہ پڑھنا نعمت. وہ جس مکے میں میرے نبی کو پتھر مارے جاتے تھے، وہاں میرے نبی پہ پھولوں کی برسات کرنا نعمت. جہاں مکے سے میرے نبی کو ہجرت پہ مجبور کیا گیا، وہیں میرے نبی کا استقبال کیا ہے؟ نعمت. وہ جو کعبے میں بت رکھے گئے تھے، ان بتوں کا گرانا نعمت. جس کعبے میں نماز پڑھنا بھی مشکل تھا، اس کی چھت پہ کھڑے ہو کے اذان دینا بھی نعمت. وہ جو میرے نبی کی محفل میں بیٹھنا گوارا نہیں کرتے تھے، آج محمد کی جوتیاں بھی اٹھائیں، یہ نعمت. اللہ کہہ رہا ہے میں نے تجھے ہزار ہاں نعمتیں ایک فتح مکہ پر دی ہیں، بس محمد شکر ادا کر. کیا شکر ادا کر؟ فسبح، تسبیح پڑھ، وبحمد، حمد کر. اپنے رب کی ساری نعمتوں کا شکر ادا ہو گیا. نعمتیں کتنی ہیں؟ میں ساری گنوا نہیں سکتا. سورہ نصر کے اندر 1000 سے زیادہ نعمتیں علماء نے لکھی جو اللہ نے میرے نبی محمد کو دی. چھوٹی سی صورت ہے پر نعمتیں 1000 سے زیادہ ہے جو اللہ نے مصطفیٰ کو دی. دینے کے بعد کیا کہا؟ فسبح، بس تسبیح پڑھ، تسبیح پڑھ، نعمتوں کا شکر ہو گیا. وہ تسبیح ہے کیا؟ تسبیح سنیے، وہ تسبیح سنیے. محمد پڑھ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. آج تک جو نعمتیں دی ان کا شکر ہو گیا. آج تک جو نعمتیں دی شکر ہو گیا. غدیر
اتممت علیکم نعمتی، محمد میں نے تجھ پہ نعمتیں تمام کر دی، فسبح، تسبیح پڑھ، نعمتوں کا شکر ہو گیا۔ کتنی بڑی نعمت ہے علی کی ولایت، لیکن اللہ کہہ رہے تسبیح پڑھ، نعمت کا شکر ہو گیا، لیکن زہرا سمجھیے گا، اللہ کہہ رہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، محمد زہرا دیے، تسبیح پہ گزارا نہیں، شکرانے کی نمازیں پڑھ۔ آج سیدہ تک دیکھیں، سیدہ ہے کیا؟ اتنی بڑی تجھے نعمت دی ہے، شکرانے کی نماز پڑھ، تسبیح پہ گزارا نہیں، شکرانے کی نماز کے لیے وضو کا ہونا ضروری، کعبے کی طرح منہ کا ہونا ضروری، کم سے کم 2 رکعت تو پڑھی جائے گی، اور صرف ایسے نہیں پڑھا جائے گا، پھر قیام بھی کرے گا، احتراماً کھڑا بھی ہوگا، جھکے گا بھی، سجدہ بھی کرے گا، اور حدی ادب میں تشہد میں بیٹھے گا بھی۔ کیوں زہرا دیے؟ زہرا دیے، زہرا ہے کیا؟ اللہ کرے بات سمجھا سکتے۔ نبی کے بچہ سا صحابی ہے میرے نبی کا، ایک بوڑھا صحابی ہے میرے نبی کا، ایک جوان صحابی ہے میرے نبی کا، تینوں کی آپس میں دوستی، دوستی کا معیار عمر نہیں ہے، دوستی کا معیار عمر نہیں ہے، دوستی کا معیار اصل میں علم ہے۔ دوستی کا معیار کیا ہے؟ علم ہے۔ ابو سعید خدری راوی ہے، ابو سعید خدری کہ ہم سارے بیٹھے ہوئے تھے، آپس میں باتیں کر رہے تھے، باتیں کرتے کرتے کہا یہ بات آج تک سمجھ نہیں آئی کہ نمازیں 5 کیوں واجب ہیں؟ نماز کی بات پہ ناراض تو نہیں ہو جائیں؟ آپ ماشاءاللہ ہے تو سارے نماز صلوات پڑھیے گا الحمدللہ۔ نمازیں کتنی واجب؟ یہ 8 کیوں ہیں؟ پہر ہوتے ہیں 8، نمازیں کتنی ہونی چاہیے؟ ہر پہر کی ہو تو 8۔ اچھا اگر نمازیں ہر پہر کی نہ ہو تو پھر 3 ہونی چاہیے، فجر کی، سورج کے ڈھلنے کی، رات کے شروع ہونے کی۔ یہ نمازیں 5 کیوں ہیں؟ یہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ دوسرا سوال یہ ہوتا ہے، نبی سے چل کے پوچھے کبھی کہ نمازیں 5 کیوں ہیں، پھر یہ ساری نمازوں کی رکعتیں برابر کیوں نہیں؟ تو بچوں یاد کرا دینا، کبھی 2 پڑھی جاتی ہے، کبھی 4 پڑھی جاتی ہے، کبھی 2 پڑھی جاتی ہے، یہ ساری رکعتیں برابر کیوں نہیں؟ یہ بات بھی سوال ہے۔ تیسرا سوال یہ اٹھتا ہے کہ چلے رکعتیں برابر نہ ہو، جب بندہ مسافر ہوتا ہے تو یہ ساری آدھی کیوں نہیں ہوتی؟ 4 والی تو آدھی ہو جاتی، 2 والی آدھی، 3 والی بھی آدھی نہیں ہوتی۔ انہوں نے کہا کہ نبی سے تب پوچھیں گے جب نبی اکیلے بیٹھے، کیونکہ ہم نبی سے مسئلہ پوچھتے ہیں، نبی اسی مسئلے میں اہل بیت کی فضیلتیں بیان کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ایک دوسرے کو کونیاں مار مار کے جلتے ہیں۔ پھر ذہنوں میں رکھیے گا، میں نے پہلی مجلس میں کہا تھا ہر جرم قابل برداشت بھی ہے، قابل رعایت بھی ہے، قابل معافی بھی ہے۔ زہرا کے معاملے میں رعایت نہیں، بطول کے معاملے میں رعایت نہیں ہے۔ جہاں تسبیح پہ گزارا نہ ہو نا محمد کا، وہاں رعایت ہو ہی نہیں سکتی۔ کیوں گزرے نہ مسجد نبوی سے، دیواریں چوڑی نہیں تھی، اونچی نہیں تھی، اب تو ہم نے مسجدیں اتنی قید کر لی ہے کہ وہاں جانا بھی بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ کبھی نوجوان نسل خیر سے جاتی بھی
کم ہی ہے، کیونکہ ہم نے لوگوں کو پھر بتایا بھی کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، تو جس سے بندہ ڈرتا ہو پھر بندہ اس کی گلی سے بھی نہیں گزرتا. ہم نے اتنا ڈرا دیا ہمارا سیدہ تک سفر کیجیے گا میرے ساتھ. دیکھا نبی اکیلے بیٹھے ہوئے آ گئے، ان میں سے نبی کے ایک چچا زاد بھائی بھی ہے. سلام یا رسول اللہ. وعلیکم السلام. نبی مسکرائے، مسکرا کے آج کیسے آنا ہوا؟ 3 سوال، 3 سوالوں کے جواب چاہیے. اب یہ میری تقریر پوری موجود ہے. نعمت ملے تو کیا کرو؟ شکر ادا کرو. نعمت ملے تو کیا کرو؟ شکر ادا کرو. یہ سارے لفظ انہوں نے رکھے. شاباش میرے بچے. نعمت ملے تو شکر ادا کرو. اب یہ سارے آگے بیٹھے. یا رسول اللہ سوال ہے. نبی فرماتے ہیں کون سے سوال ہے؟ کرو. کہ یا رسول اللہ ایک ایک کر کے کریں یا اکٹھے کریں؟ کہ اکٹھا کریں. تینوں سوال ہی اکٹھے کریں. کہ یا رسول اللہ یہ نمازیں 5 کیوں واجب ہے؟ نبی مسکرا کے کہتے ہیں کتنی ہونی چاہیے تھی؟ کہ ہم نے جو گیس کی ہے، ہم نے جو اندازہ لگایا ہر پار کی ہوتی تو 8 ہوتی. نبی نے کہا اچھا 5 واجب کیوں ہے؟ کہ جی یہ رکعتیں سب کی برابر کیوں نہیں ہے؟ کہ جی ٹھیک ہو گیا. آخری سوال کیا ہے؟ کہ یہ سفر میں ساری کسر کیوں نہیں ہوتی؟ 3 نمازیں کسر ہو جاتی ہیں، 2 کسر، ظہر کی کسر، عصر کی کسر اور عشاء کی کسر. فجر اور مغرب جو ہے وہ کسر نہیں ہوتی. یا رسول اللہ یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا. نبی نے کہا اچھا اب تمہارے سوال کا جواب میں دیتا ہوں، پہلے میرے سوال کا جواب تم دو. یہ تو شاگرد کو بات گلے پڑ گئی نا. اب استاد کہہ رہے ہیں کہ میرے سوال کا جواب تم دو. کہ یا رسول اللہ ہم کیا جواب دے پائیں گے؟ نبی نے کہا نہیں، اس کو جواب دینے کا انداز ہوتا ہے. استاد کا ایک انداز ہوتا ہے تاکہ بچے کو سبق صحیح یاد رہے. اچھا کیا سوال کیا تھا ابن ہم سید خدری؟ تم نے بھی کیا سوال کیا؟ کہ یا رسول اللہ ہم نے یہ پوچھا ہے کہ یہ 5 نمازیں 24 گھنٹوں میں واجب کیوں ہے؟ میں تو اگر ہوتا تو میں سید خدری کو کہتا کہ ہر گھنٹے کی بھی ہو جاتی تو بہتر تھا. پھر کہہ رہی تھی نا. کہا اچھا یہ 5 گھنٹے کی. سرکار فرماتے ابو سعید کہ جی کہ جب تم مشرک تھے، جی ہاں، کہ جب تم مشرک تھے اگر کوئی تم پر احسان کر دیتا اس کا شکریہ ادا کرتے تھے یا نہیں تھے؟ سمجھانے کا انداز دیکھیے. کہ یا رسول اللہ شکریہ تو انسانی خلقت کے اندر موجود ہے، فطرت میں موجود ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی چیز ملے تو دینے والے کا کیا کرو؟ شکریہ ادا کرو. سرکار فرماتے ہیں اب پوچھ پہلا سوال کیا تھا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ پوچھا یہ تھا کہ نمازیں 5 کیوں واجب ہیں؟ نبی مسکرا کے کہتے ہیں یہ بتا ہم کتنے ہیں؟ دھیما ہوا آپ بھی دھیمے ہو گئے نا، پیچھے رہ گئے نا میرے. جن میرے جیسوں کو سمجھ نہیں آئی نبی نے کہا ہم کتنے ہیں؟ ابو سعید کہتے ہیں سرکار آپ 5. کہا اللہ نے تمہیں 5 نعمتیں دی، ان کا شکر ادا کرنے کے لیے 5 نمازیں. کتنی نعمتیں دی؟ 5. باقی تو دہرائے گئے ہیں. پڑھ لیجئے گا جا کر. اصل کیا ہے؟ 5. باقی تو دہرائے گئے ہیں. کبھی محمد دہرایا گیا، کبھی علی دہرایا گیا، کبھی حسن دہرایا گیا. باقی کیا ہے؟ دہرائے گئے. اصل کیا ہے؟ 5. اللہ نے تمہیں 5 نعمتیں دی، ہم دی. ہر ایک کے بدلے میں نماز ایک رکھی. محمد دیا فجر رکھی. ہر نماز کا تعلق ہر بندے کے ساتھ ہے، لیکن میں یہ ساری وضاحتیں نہیں کر سکوں گا، کوئی تھوڑا آپ تحقیق کیجیے گا. محمد دیا فجر رکھی، حسن دیا ظہر رکھی، حسین دیا عصر رکھی، زہرا دی مغرب رکھی، علی دیا عشاء رکھی. ہر ایک نماز کا تعلق ہر شخصیت کے ساتھ ہے. اچھا یا رسول اللہ
نبی دوسرا سوال. اب یہ تو آپ کو سمجھ آ گئی یہ 5 نمازیں کیوں ہیں. اچھا دوہرا لے. فجر کی کس کی وجہ سے؟ رسول کی وجہ سے. اب جو محمد کو نبی مانتے ہیں اور محمد کو نعمت سمجھتے ہیں وہ فجر قضا نہیں کریں گے. ظہر کس کی وجہ سے؟ مولا حسن کی وجہ سے. جنہیں حسن سے پیار ہے وہ ظہر قضا نہیں کریں گے. عصر کس کی وجہ سے؟ حسین کی وجہ سے. جنہیں حسین سے محبت ہے وہ عصر قضا نہیں کریں گے. مغرب کس کی وجہ سے؟ زہرا کی وجہ سے. اس کا مطلب ہے جو زہرا کی مجلس میں آتا ہے وہ مغرب کبھی قضا نہیں کرے گا. اور عشاء کس کی وجہ سے؟ علی کی وجہ سے. اور جو ولایت علی کا کلمہ پڑھتا ہے اور جو چادر تطہیر کا قائل ہے وہ پانچوں کی پانچوں ہی نہیں چھوڑ سکتا ہے. کی نیابت میں ایک نعرہ میں لگواتا ہوں. جو 5 سے محبت کرتا ہے وہ ہاتھ بلند کر کے حیدری. ہاتھ بلند کرنا ایک ہدف ہے کہ 5 کی نعمتوں کا شکر ادا کریں گے. نمازیں 5 نہیں چھوڑیں گے. اچھا یا رسول اللہ یہ تو معاملہ حل ہو گیا. سرکار نے کہا دوسرا سوال کیا تھا؟ توجہ ہے آپ کی؟ موضوع بدل دو. دوسرا سوال یہ تھا کہ نمازیں رکعتیں برابر کیوں نہیں؟ کہیں 2 کہیں 3 کہیں 4. نبی نے کہا ساری رکعتیں برابر ہیں. میرے جیسے تو تھے نہیں کہ آگے سے کہتے کہ نہیں ہے. سر جھکا کے کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ فرماتے ہیں برابر ہیں بس پڑھاتے تو برابر نبی نے کہا سنو اللہ نے صرف 2 رکعت واجب 2 رکعت فجر ہے 2 رکعت ظہر ہے 2 رکعت عصر ہے 2 رکعت مغرب ہے 2 رکعت عشاء. واجب یہی واجب یہی. یا رسول اگر واجب یہی ہے تو یہ 7 میں فالتو. نبی نے کہا سنو جب حسن پیدا ہوئے تو حسن کی ولادت کی خوشی میں 2 تو اللہ نے واجب کی نا 2 میں نے اپنی طرف سے پڑھی. سے پڑھی. اللہ نے کہا محمد حسن کے لیے تو نے بھی 4 پڑھی ہیں آج کے بعد تیری امت بھی 4 ہی پڑھے. حسین میں نے خوشی میں 2 کے ساتھ 2 پڑھی. آواز قدرت ہے اب ہر کوئی. علی آئے میں نے 2 کے ساتھ 2 پڑھی. اللہ نے کہا آج کے بعد ہر کوئی 4 ہی پڑھے گا. بطول آئی کیونکہ وہ بیٹے تھے یہ بیٹی ہے. فقہ کا مسئلہ حل کر گئے. وہ بیٹے تھے یہ بیٹی ہے. بیٹے کو ملتا ہے دگنا بیٹی کو ملتا ہے 1 حصہ. میں نے 2 کے ساتھ 1 ملا کے پڑھی. اللہ نے کہا آج کے بعد ہر کوئی میری تھی 2 رکعت واجب. میرے دور میں شکر کرنے والے میری ذات میں بہت تھے پر ایسا کوئی نہیں تھا کہ جس کی سنت واجب ہو جائے. اس لیے میری رہ گئی 2 کی 2 کا اگلا سوال کہ سفر میں ساری کسر کیوں نہیں ہوتی. نبی نے کہا سنو جب مومن چلتا ہے نا سفر میں تو اللہ کہتے ہیں محمد انہیں بتا دے کہ جو تو نے پڑھی ہے وہ معاف ہے. سر اٹھائیے گا جو تو نے پڑھی ہے وہ معاف ہے. جو میری واجب ہے وہ 2 پڑھنی پڑے گی. پھر وہ بطول والی معاف نہیں کہ حسن والی معاف حسین والی معاف علی کی بھی 2 رکعت معاف. بطول والی معاف نہیں ہوگی. گھر میں ہے تب بھی 3 پڑھے گا. سفر میں ہے تب بھی 3 پڑھے گا. ہم سب کے معاملے میں
سفر میں تب بھی بطول کے معاملے میں رعایت نہیں. جب محمد کو نہیں ہے تو عرب کے بدو کو کیسے ہو گئے؟ جیو کیا بات. اگر آپ کے ذہنوں میں سوال آ جائے کہ بطول کو تو ملا تھوڑا باقیوں کو ملا زیادہ. میں نے سورہ کوثر پڑھی مصطفیٰ شکرانے کی نماز پڑھ. اب ہو گئے ایک طرف 13 بطول ہو گئی علیحدہ. میں نے کل بھی کہا تھا کہ بطول اس مرکز کے دائرے میں نہیں ہے. بطول دائرے کا مرکزی نقطہ ہے. فضیلتوں والے دائرے میں بطول سفر نہیں کرتی, فضیلتیں بطول کے گرد سفر کرتی ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک طرف ہو گئے 13 یعنی جو محمد کے لیے واجب ہے. ان 13 میں جتنے محمد ہیں سب کے لیے 2 واجب ہے. ان میں 2 علی کے لیے واجب ہے. اس میں جتنے علی ہیں سب کے لیے واجب ہے. 2 حسن کے لیے ہیں. ان میں جتنے حسن ہیں سب کے لیے ہے. ان میں حسین ہے تو حسین کے لیے بھی واجب ہے. اب یہ ساری ذرا جمع کیجئے گا, میرا حساب کمزور ہے. 2 جمع 4 کتنی ہوگی؟ 6. پھر عصر کی جمع 4 کتنی ہوگی؟ 10. عشاء کی جمع 4 کتنی ہوگی؟ 14. 14 ہو گئی 13 کے 14 ہو گئی 13 کے. بطول کے لیے کتنی ہے جی؟ 3. یہاں ذہنوں میں رکھنا. بطول کے لیے کتنی؟ 3. کم ہو گئی نا, وہاں بڑھ گئی, یہاں کم ہو گئی. تو بطول کیسے سمجھ میں آئے؟ اللہ نے کہا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ, محمد تجھے بطول دی ہے. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ, شکرانے کی کیا کر نماز پڑھ, تجھ پر واجب ہے. اور اب میں جس واجب نماز کا ذکر کرنے لگا ہوں یہ محمد پر بھی واجب ہے, علی پر بھی واجب ہے, حسن پر بھی واجب ہے, حسین پر بھی واجب ہے, مومنوں پہ مستحب ہے, باقی سب پر کیا ہے؟ واجب ہے. وہ واجب نماز ہے کیا؟ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا, جب رات تھوڑی بچ جائے نا فجر سے پہلے اٹھ کے پڑھا کر, اس نماز کو کہتے ہیں نماز تہجد. نماز تہجد محمد پہ واجب ہوئی ہے زہرا کی وجہ سے, واجب ہے شکرانے کی وجہ سے. نماز تہجد کتنی رکعت ہے؟ 11 رکعت. 11 اور جمع 3 کتنی بنی؟ 14. 13 کے لیے بھی 14 ہے, اکیلی بطول کے لیے بھی. وہ جو بطول کی عظمت گھٹنے ہی نہیں دیتا, 13 کے برابر رکھتا ہے. تو کون ہے سیدہ کی عظمت گھٹانے والا؟ مجھے کبھی فرق نہیں پڑا کہ نبی کی 4 بیٹیاں یا 1 بیٹی ہے. میری طرف سے نبی کی 40 بیٹیاں مان لے. عمران کاظمی کی صحت پہ کوئی فرق نہیں آتا ہے. آپ کے اگر آتا ہو تو معاف کر دیجیے. میری شیعت پہ کوئی حرف نہیں آتا. میں تو ابو طالب کے بھی 4 بیٹے مانتا ہوں. نہیں مانتے ہے نا, پر علی تو کہہ گیا ہوں نا, ابو طالب کے 4 بیٹے ہیں پر علی ہے. محمد کی 4 نہیں 40 مان لے. زہرا ہے. نہیں تو جملہ ہدیہ کر رہا ہوں, محمد کی 4 بیٹیاں مان لے, پھر بھی تجھے یہ ماننا پڑے گا کہ 3 بیٹیاں محمد کے لیے کھڑی ہوتی ہیں, 1 بیٹی کے لیے محمد کھڑا. اللہ نے بطول کا وزن 13 کے برابر رکھا ہے. اللہ نے بطول کا وزن 13 کے برابر رکھا ہے. ابھی تو میرے 11ویں امام نے کہا تھا کہ نحن حجت اللہ علی الخلق والفاطمہ تو حجت علینا. اللہ کی مخلوق پر ہم حجت ہے اور زہرا ہم پر حجت ہے.
حجت کسے کہتے ہیں؟ زیادہ وضاحتیں نہیں کرتے. حجت اسے کہتے ہیں کہ جس کے سامنے دلیل دینے والا مسلمان نہیں رہتا. حجت کے سامنے دلیل دینے والا ایک ہے قرآن کی آیت، واضح آیت، واضح ہو بندہ کہے کہ میں نہیں مان رہا، میرے پاس دلیل یہ ہے، وہ منکر قرآن ہو رہا ہے، دائرے سے خارج ہو رہا ہے. اللہ حجت ہے. اللہ نے کہا تھا سجدہ کر، نہیں کیا، ابلیس بنا، کیونکہ حجت کے مقابلے میں دلیلیں دی. حجت کی بات مان کر کہے نا کہ تو سچا پر میں یہ کر نہیں سکتا تو بندہ گناہگار ہے. لیکن اگر حجت کے مقابلے میں دلیلیں دے نا، دلیلیں، تو بندہ دائرے سے خارج ہو جاتا ہے. بڑے سادہ انداز میں کہہ رہا ہوں، بطول نے کہا تھا نا کہ ہے میرا. بطول کو مقابلے میں جس نے دلیل دی ہے نا، حجت نے اسے دین سے خارج کر دیا. علی جیسا بندہ بطول سے دلیل نہ مانگے، حسن سے لے کر مہدی تک دلیل نہ مانگے. بطول ان کے لیے بھی حجت ہے. تو عام بندہ بطول سے دلیل کیسے مانگے گا؟ محمد کی بیٹی عام عورت نہیں ہے، عام ہستی کا نام نہیں ہے بطول. بطول اسے کہتے ہیں جس کے احترام میں کائنات کا رسول اٹھے. کائنات کا صرف اٹھے نہیں، قام الیہا، اٹھے، چلے، پھر اس کی پیشانی چومے، پھر اسے لا کر اپنی مسند پر بٹھائے، خود سامنے بیٹھے. بڑے دھیمے انداز میں ایک جملہ کہہ کے چلا جاؤں گا. بطول کی موجودگی میں، بطول کی موجودگی میں کائنات کا رسول اپنی مسند پر نہیں بیٹھتا. بطول کے ہوتے ہوئے کوئی اور نبی کی مسند پہ کیسے بیٹھے گا؟ یہ نبی نے اپنی ساری زندگی سمجھایا کہ بطول کے ہوتے ہوئے کوئی اس جگہ پر میں نبی نہیں بیٹھتا. یہاں کون آ کے بیٹھتی ہے؟ بطول بیٹھتی ہے، سیدہ بیٹھتی ہے. اس لیے یاد رکھیے گا، ہر کسی کے معاملے میں رعایت ہے. زہرا کے معاملے میں رعایت نہیں ہے. زندگی میں یاد رکھنا، کبھی بھی تنکے کے برابر بھی زہرا کے معاملے میں کوئی چیز نہ سوچنا. علی کے بارے میں سوچ لے، معافی مل جائے گی. بلکہ میں نے تو تاریخ میں کتابوں میں ایسے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ جنہوں نے علی کے سامنے کھڑے ہو کر، حسن کے سامنے کھڑے ہو کر علی پہ سب و شتم بھی کیا ہے، حسن نے معاف کر دیا. میں نے دیکھے، میں نے تاریخ میں ایسے لوگ بھی دیکھے کہ جنہوں نے حسین کا گھوڑا روک کے بطول کی بیٹیاں رولائی ہیں، حسین نے معاف کر دیا ہے یا نہیں؟ لیکن بطول کائنات کی وہ واحد ہستی ہے جس کے معاملے میں اللہ نے کہا کوئی رعایت نہیں. بطول کے گستاخ کے تنکے کے برابر گستاخی اور رعایت نہیں ہے. تو تو کیا سوچتا ہے اللہ اسے معاف کر دے گا جس نے بطول رلائی ہے؟ سلامت رہیے. میں نے جو مصائب پڑھنے تھے سب کا راتوں میں پڑھی. قاضی صاحب نے کہا جس نے بطول رلائی، بطول صرف رلائی نہیں، اسے مارا گیا، دربار کے اندر مارا گیا. جہاں بابا استقبال کیا. مجھے رب اکبر کی عزت کی قسم ہے، رب اکبر کی عزت کی قسم ہے، بندہ اپنی ہو یا پرائی ہو، بیٹی پہ ہاتھ اٹھاتے ہوئے کانپ جاتا. پتہ نہیں وہ کتنا بڑا لانتی تھا جس نے بطول کے بالوں میں ہاتھ ڈالا. اجرک یا زہرا. آج تک کسی کے تماچے کا وزن نہیں ہوا. یہ وزن ہوا نہیں ہو
ہو سکتا وزن ہاں اسے کتنے زور کا لگا تھا اب میں تجھے میرے نبی کے ایک صحابی نے نا میرے نبی کے ایک صحابی نے بطول کے ایک نوکر نے تماچے کا وزن کیا میں وہ تجھے وزن بتا دوں پھر سوچنا بطول جیسی نازک نے برداشت کیسے کیا اگر میں یہ سمجھا پایا سادار سے معافی مانگ کر بات پہنچ گئی نا میں بار بار یہ لفظ تماچا بیان نہیں کیا کرتا کیونکہ میں نہیں سمجھتا اپنے ذہن کے مطابق کہ میں بطول کے لیے یہ لفظ بار بار بھی کہوں مجھے زیب نہیں دیتا کیونکہ جہاں بطول کو ایک مرتبہ لگا تھا حسن ساری زندگی اس گلی سے گزرا نہیں ہے سیدوں کی غیرت گوارا نہیں کرتی مشکل ہو جاتی ہے سیدہ آپ کی حاجتوں کو آپ کی دعاؤں کو مستجاب کرے بہت پڑھے زندگی میں مسائل بہت گریہ کروایا لیکن آج صرف دعائیں دینے کے لیے حاضر ہوا کہ آج میری یہ آخری مجلس سے میں نے چلا جانا ہے پھر زندگی نے جب موقع دیا ہوگا جب آپ کی محبتیں بلائیں گی آ جاؤں گا لیکن اللہ آپ کو بھی قیامت تک سچی رکھے آباد رکھے آپ کی نسلوں کو آباد رکھے اس بطول فاؤنڈیشن کو مولا آباد رکھے جنہوں نے ذکر بطول کرنا شروع کیا اور مولانا صاحبان کو اللہ آباد و شاد رکھے آپ کی انجمنوں کو آپ کے گھروں کو مولا آباد و شاد رکھے آپ سب میں اللہ اتحاد و اتفاق کی برکتوں سے نوازے میرے نبی کا ایک صحابی ہے جس کا نام ہے مقداد کیا نام ہے مقداد حبشی ہے مقداد کے بارے میں میرے نبی کہتے تھے مقداد جبل ہے جہاں پہ کھڑا ہو جائے وہاں سے بلال ہلتا نہیں مقداد ہلتا نہیں مقداد اپنی جگہ پہ جم جاتا ہے جبل کی طرح مقداد کہتا ہے اگر عبد زہرا نے اس روایت کو لکھا مقداد کہتا ہے آدھی رات کو بطول چھپا کے دفنا کے محمد کی بیٹی چھپائی گئی ہے کیونکہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے چھپائی گئی ہے بطول کو چھپا کے علی نے مجھے کہا تو اپنے گھر جا میں اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا مجھے سامنے سے 5 سے 6 بندے مل گئے تو میں نے ان بندوں کو دیکھا اندیکھا کیا کنی کترا کے گزرنے لگا کیونکہ ان میں ایک بندہ وہ بھی تھا جس نے بطول کو تماچا مارا میں آپ کو کیا بتاؤں ہمارے سیالکوٹ کا واقعہ ہے سیالکوٹ کا واقعہ برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے نا ہمارے سیالکوٹ کا واقعہ ہے وہاں پہ ایک عورت کا جوان بیٹا وڈیرے نے مروا دیا اور اس کی آنکھوں کے سامنے بہن بھی اس بچے کی دیکھ رہی تھی ماں بھی دیکھ رہی تھی فیصلہ ہوا اس بوڑھی عورت نے اس کی بہن نے مقتول کی بہن نے کہا کہ ہم ان کے ساتھ لڑ نہیں سکتے ہم کیس واپس لیتے ہیں عدالت اسے آزاد کرنا لیکن جج صاحب ایک مہربانی کرنا اس قاتل کو کہنا زندگی میں کبھی ہمارے سامنے نہ آئے کیونکہ جب یہ سامنے سے گزرے گا ہمیں مقتول یاد آئے گا اب اندازہ لگا مقداد کا کیا حال ہوا ہوگا جب سامنے سے وہ گزر رہا ہے جس نے بطول کو تماچا مارا میں کوشش کروں گا حوصلے سے پڑھ جاؤں تو حوصلے سے سن جائے زہرا کے درد بڑھے صابروں کا سلطان علی ساری زندگی رویا ہے تو اور میں تو ہے ہی کچھ نہیں اللہ تیرے رونے کی صدائیں قبر زہرا تک پہنچائے اللہ تجھے جنت البقیع کی زیارت نصیب کر تجھے اور مجھے نصیب ہو قبر رسول میں جا کے زہرا کا پرسہ دے زیارت اقتداد کہتے میں نے کنی کترائی مجھے اس بندے پہ غصہ بھی بڑا تھا لیکن علی نے کہا تھا صبر کر میں موڑ مڑنے لگا نا تو مجھے ان 5 چھٹوں میں سے ایک بندہ روک کے کہتا ہے مقداد رک میں رک گیا اگر نہیں رکا تو لوگ بزدل سمجھیں گے کہ میں رک گیا رک کے میں نے کھڑے ہو کے کہا کیوں روکا ہے تو آدھی رات کو کہاں گیا تھا کہ میرے دل میں غصہ تو تھا آگ تو جل رہی تھی تو میں نے کہا محمد کی بیٹی کے جنازے میں تھا ہم اس کا لاشا چھپا کر آ رہے ہیں وہ جس نے بی بی کو تماچا مارا تھا وہ
مقداد کو دیکھ کے کہتے ہیں ہم نے جنازہ ہی نہیں پڑھا تو دفنا بھی آ جائے. مقداد کہتے ہیں اس کے جملے پہ میرے بدن پہ آگ لگی. میں نے کہا شرم نہیں آتی, مارا بھی خود ہے, مارا بھی خود ہے, اور اب جنازے پڑھنے کی بات کرتا ہے. تو میرے اس جملے پر نہ وہ بندہ آگ بگولا ہوا, اس نے آگ بگولا ہو کے مجھے تماچا مارا. مقداد کہتا ہے میں جتنا بڑا مرد تھا, بہادر تھا, میں منہ کے بل زمین پر گرا. جب میں زمین پر گرا نا میں نے بے ساختہ کہا ہائے زہرا. علی کہتے ہیں مقداد تجھے زہرا کیوں یاد آ گئی؟ قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں مولا اس لیے یاد آئی کہ میں مرد ہو کے برداشت نہیں کر سکا اور محمد کی نازک بیٹی. آج رکھو میرا اللہ, آج رکھو میرا اللہ اکبر. جو روایت میں نے رات چھوڑی اسے مکمل کرتا ہوں. ایک جملہ اور سن لیجیے, کہ سیدہ کے غم بہت زیادہ ہے, ہم نے مسلسل رو سکتے ہیں, پڑھے جا سکتے ہیں. میرے آقا حسن کے صحابہ حجتی صحابہ, کچھ ہوتی ہے لوگ کی حجت کرتے ہیں. مولا آج الوداع کرنے نکلنے نا, ادھر سے نہیں نکلنا. مولا نے کہا پھر کدھر سے؟ کہ مسجد نبوی کی طرف سے جہاں قبر رسول ہے ادھر سے نکلو. میرے آقا کہتے ہیں مجھے زندگی ہوگی میں یہاں سے گزرتا ہی نہیں ہوں, کیونکہ مجھے کوئی منظر یاد آ جاتا ہے, مجھے کوئی منظر یاد آ جاتا ہے کہ مولا ہم پہ احسان کر آج ادھر سے گزر. صحابہ کی بات مان کے حسن جب ادھر سے گزرے نا, جہاں حسن کے پرانے گھر کا دروازہ تھا وہ, اور جہاں قبر رسول تھی 10 قدموں کا فاصلہ تھا. حسن جب وہاں پر آئے نا, حسن روتا روتا زمین پر بیٹھ گیا. حسن نے پہلے تو چہرے پہ یوں ہاتھ رکھا نا, پھر روتا روتا زمین پر میرا مولا بیٹھ گیا. صحابہ بھی روتے ہوئے بیٹھ گئے. میرے آقا حسن کو دیکھ کے کہتے ہیں مولا کیوں روئے ہو؟ میرا مولا ایک صحابی کو کہتے ہیں یہاں سے چاہ قبر رسول تک مجھے بتا قدم کتنے ہیں, قدم کتنے ہیں؟ وہ قبر رسول تک گیا, واپس آیا, کہتا مولا 10 قدم ہے. میرا آقا حسن کہتا ہے جہاں پہ میں بیٹھا ہوں نا یہاں میری ماں کھڑی تھی, جہاں پہ میں بیٹھا ہوں یہاں میری ماں کھڑی تھی. قبر رسول اتنی دور تھی. کہا جی مولا, کہا فلاں ابن فلاں نے, مولا نے تو نام لیا ہے, فلاں ابن فلاں نے میری ماں کے بالوں میں ہاتھ ڈالا. اس نے میری ماں کے بالوں میں ہاتھ ڈالا, میری ماں کے سر سے چادر بھی سرک گئی. اس نے میری ماں کے چہرے پہ ظلم سے تماچا مارا. کہا تماچا اتنے زور کا تھا میری ماں باپ کی قبر پہ جا کے گری ہے. بوسہ دے کے کہتی ہے بابا جہاں بوسے دیتا تھا. تیرا سینے پہ ہاتھ ہے, تیرا سر پہ ہاتھ ہے, زہرا قبول کرے. سارے جو ماتمی بیٹھے ہو میں کہوں گا عجیب نصیب ہے دونوں زہرا کے. اس دن مولانا صدا اللہ ان کے وقت بلند کرے جملہ پڑھ رہے تھے نا, میں چاہ رہا تھا انہیں جملہ دیتا لیکن اس وقت نہ دے سکا. دونوں کے نصیب اپنے ہیں. ایک زہرا کو تماچا لگا, باپ کی قبر پہ گری ہے. ایک 4 سال کی زہرا کو تماچا لگا, باپ کے لاشے پہ گری ہے. لیکن میں مدینے والی زہرا کو کہوں گا بی بی آپ خوش نصیب ہو, آپ مٹی پہ گری ہو, اور سکینہ تیرا نصیب تو تیروں میں گری ہے. سانس لے لیجیے, دل میں دعائیں رکھ لیجیے. میں 2 جملے پڑھتا ہوں. علی نے جو کمبر کو کہا تھا نا, کل میں اس لیے چھوڑ گیا تھا کیونکہ مجھ میں بھی ہمت نہیں رہی تھی پڑھنے. سیدہ کے درد اتنے, اور میں صرف آپ کو دعاؤں کی قبولیت کے لیے مسائل پڑھا رہا ہوں. نہ میں اور آپ اتنا رو سکتے ہیں, نہ ہم رونے کے عادی ہیں اتنے. ساری زندگی زہرا پہ رویا ہے, یا حسن رویا ہے, یا حسین رویا ہے, یا پھر علی رویا ہے, ہر وقت روئے ہیں. کمبر جی تو نے قنوت پڑھا ہے نا, قنوت کیسے پڑھا جاتا ہے؟ مولا قنوت کیسے پڑھا جاتا ہے؟ علی فرماتے ہیں زہرا قنوت ایسے پڑھ رہی تھی. بات ہے نا ذہن میں, زہرا قنوت ایسے پڑھ رہی تھی. کمبر رویا ہے, رو کے کہتے ہیں مولا محمد کی بیٹی اتنی زخمی تھی. علی فرماتے ہیں کمبر مجھے اس رات پتا چلا کہ بطول اتنی زخمی ہے, بطول اتنی زخمی ہے.
کا زخم اس سے بھی آگے تھے. کیا ہوا؟ کمر تعجب میں آ کے کہتا ہے مولا اس سے بھی بڑا کوئی درد تھا بتو؟ میرے آقا روئے رو کے کہتے ہاں اگر قبر رسول نہ ہوتی نہ شاید علی مر گیا ہوتا. کیونکہ میں نے جو اگلا درد دیکھا تھا میری اولاد مجھے سنبھال نہیں سکی. میں رسول کی قبر پہ گیا تھا. میں نے رسول کی قبر کو سینے لگا کے کہا تھا اللہ کے رسول معاف کرنا تیری بطول بڑی زخمی ہے. مولا وہ کیا ہے؟ سنو گے عزاداروں کے دل بڑے نازک ہوتے ہیں. کہاں دل پہ ضرب لگ جائے مجھے معاف کر. مولا کیا ہوا تھا؟ سرکار فرماتے ہیں زہرا نے نا نماز تمام کی. تمام کر کے مجھے آہستہ سے دیکھ کے کہتی علی باہر جاؤ میں تاکیبات پڑھ کے آتی ہوں. علی فرماتے ہیں میں نے زہرا کے گھٹنوں پہ دونوں ہاتھ رکھے. میں نے کہا محمد کی بیٹی تو تسبیح پڑھ میں سنتا ہوں. کہ جب میں نے کہا نا تو تسبیح پڑھ میں سنتا ہوں بطول نے نیت کی. نیت کر کے نا بطول نے تسبیح پڑھنا شروع کی. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. علی فرماتے ہیں 5 یا 7 مرتبہ اللہ اکبر کہا تھا. میں نے بطول کے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھا. میں نے ہاتھ رکھے گا بطول تیرے ہاتھ میں تسبیح کیوں نہیں؟ کمبر حمزہ کی شہادت کے بعد مجھے کہا تھا کہ حمزہ کی قبر کی مٹی لا کر دے. میں نے وہ مٹی لا کر دی تھی. اس نے وہ مٹی گوندی تھی. گوند کے دانے بنائے تھے. دانوں میں سے دھاگے گزارے تھے. دھوپ میں اسے پکایا تھا. وہ تسبیح بطول کے ہاتھ میں رہتی تھی. بطول اسی ہاتھ سے پڑھتی تھی. رو کے کہتی ہے یا علی میں تسبیح اٹھا نہیں سکتی. عزاداروں میں لفظ کر گئے ہوں. بطول نے کہا میں تسبیح اٹھا نہیں سکتی. جب کہا میں اٹھا نہیں سکتی تو علی فرماتے اگر تسبیح اٹھا نہیں سکتی انگوٹھے کا سہارا لے.